کریں اور اس کو چلائیں تو بھی الزامات کی زد میں رہتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ کرپشن یا ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے والے نہ تو اپنے نام پہ کمپنیاں رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے اثاثے اپنے نام پر رکھتے ہیں۔ میرے عزیز اہل وطن، میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ مختلف ادوار میں اتفاق فاؤنڈریز کی مکمل تباہی کے لیے بار بار کے حملوں کے باوجود میرے خاندان نے واجب الادا قرضوں کی ایک پائی ادا کی، جس کی مالیت تقریباً 5.25 ارب روپے بنتی ہے۔ ہمارے خاندان نے اصل زر یا مارک اپ کا 1 پیسہ بھی کبھی معاف نہیں کرایا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہم نے تو وہ قرض بھی اتارے ہیں جو ہم پر واجب بھی نہیں تھے، اور یہ اس سارے پس منظر کے باوجود کہ ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، ملک سے باہر بھیجا گیا، ایگزائل میں بھیجا گیا، اور ہمارے کاروبار کو بالکل سٹرینگولیٹ کر دیا گیا، روک دیا گیا، تالے لگا دیے گئے فیکٹریوں کو اور گھر لے لیے گئے۔ اس کے باوجود الحمدللہ 1 پائی بھی کسی بینک سے ہمارا کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے۔ مجھے امید ہے میرے ہم وطنوں کہ ہمارے کاروبار کا یہ سارا پس منظر اب آپ پر واضح ہو چکا ہوگا۔ میں نے اس سفر کے تمام اہم مراحل سے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ صرف اتنا مزید کہوں گا کہ حکومت سے باہر یا حکومت کے اندر ہوتے ہوئے میں نے یا میرے خاندان کے کسی فرد نے قومی امانت میں رتی بھر خیانت نہیں کی الحمدللہ، اور کبھی اقتدار کو کاروبار سے منسلک نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن انتہائی مختصر طور پر کچھ گزارشات پیش کی ہیں۔ میں نے وطن عزیز کو اندھیروں سے پاک کرنے اور تعمیر و ترقی کی نئی بلندیوں کی طرف لے جانے کا عہد کر رکھا ہے۔ میری تمام تر توجہ اس عہد پر مرکوز ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہر روز الزامات کی الغار کرنے والوں کو جواب دوں اور وضاحتیں پیش کروں۔ میں الزامات کی تازہ لہر کے مقاصد خوب سمجھتا ہوں، لیکن اپنی توانائیاں اس کی نظر نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بعض رفقا کا مشورہ تھا کہ چونکہ میری ذات پر کوئی الزام نہیں ہے اور یہ کہ میرے دونوں بیٹے بالغ اور اپنے معاملات کے خود نگہبان ہیں، اس لیے مجھے اس معاملے سے الگ رہنا چاہیے۔ معاف کیجیے گا۔ بعض رفقا کا خیال تھا کہ میرے خطاب سے اس معاملے کو غیر ضروری اہمیت حاصل ہو جائے گی۔ کچھ رفقا کا کہنا تھا کہ میری ذات یا میرے خاندان کے کسی فرد پر کسی غیر قانونی یا ناجائز کام کا کوئی الزام نہیں لگا، اس لیے مجھے اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے عزیز اہل وطن، میں چاہتا ہوں کہ اصل حقائق پوری طرح قوم کے سامنے آ جائیں اور ہر پاکستانی الزامات کی اصل حقیقت سے آگاہ ہو جائے۔ عزیز اہل وطن، آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج اس کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ یہ کمیشن اپنی تحقیقات کے بعد فیصلہ دے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور الزامات میں کتنا وزن ہے۔ میں گھسے پٹے الزامات دہرانے اور روز تماشا لگانے والوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس کمیشن کے سامنے جائیں اور اپنے الزامات ثابت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔
وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف قوم سے خطاب کر رہے